السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رب زدنی علما۔ معزز حاضرین اور محترمہ پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کی تفصیلات سنانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سیرت کو جس طرح سے جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، جو مصائب ڈھائے جا رہے تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا اور دو بڑے شہسوار، دو بڑی شخصیات جس کا اسلام سے پہلے بھی، جن شخصیات کا اسلام سے پہلے بھی رعب و دبدبہ اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رعب و دبدبہ رہا، ان دونوں شخصیتوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی اور آپ کے ساتھ ساتھ ابو جہل ابن ہشام کے لیے بھی دعا کی اور کہا تھا اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ اللہ دو شخصیتوں میں سے، دو افراد میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام، دونوں میں سے جو محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا، جو آپ کی طبیعت تھی، وہ مستقل نہیں رہتی تھی، کبھی بتوں کے لیے وہ بہت ہی زیادہ متحمس نظر آتے، اپنے آبائی دین کے لیے وہ بالکل سخت ہو جاتے، اور کبھی کبھی اسلام کی طرف بھی ان کا میلان ہوتا۔ اسی درمیان ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہاں آپ کا گزر ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے، اور قرآن کی چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی لذت کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ ہمارا آبائی دین تو کچھ دوسرا ہے، چنانچہ انہوں نے جی میں کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا قول ہوگا۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں تلاوت کی جن کے اندر ذکر ہے کہ کسی شاعر کا قول نہیں، وما هو بقول شاعر۔ پھر جی میں آیا کہ یہ تو کسی کاہن کا قول ہوگا۔ اسی درمیان اس کے بعد والی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں مگر تم لوگ کبھی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں
اسلام دھیرے دھیرے گھر کرنے لگا. یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا سمجھیے بیج بویا گیا اور بیج پڑا. لیکن ابھی ان کے اندر جو جاہلی جذبات ہیں، اسی طرح سے تقلیدی جو عصبیت ہے اور آبا و اجداد کی دین کی جو عظمت ہے، اس کا احساس ابھی بھی مضبوط تھا. اور کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ چیز مچلنے لگی تھی کہ ہمارا آبائی دین اس کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، اس پر سختی سے ڈٹے رہنا ہے. اور یہی چیز ان کے اندر غالب رہی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو رہا تھا، اسلام کی جو تقریباً نشر و اشاعت ہو رہی تھی اور ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے تھی یہ ساری چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی عداوت تھی، جو دشمنی تھی، اس قدر تھی کہ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے اسلام اور مسلمان کا نام مٹ جائے. اور اسلام لانے والے اور اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کے سب سے پہلے داعی اور سب سے مضبوط داعی چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا، اور اس سے پہلے بھی بات گزری تھی کہ ہر ایک کے دل میں یہی خیال تھا، اور باقاعدہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اب اسلام کے جو اول داعی ہیں، جو سب سے مضبوط داعی، جن کے پیچھے سب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، انہیں کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی نیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی نیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے. اور راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. یہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی راستے میں. ایک روایت کے مطابق نعیم بن عبداللہ، اور یہی اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ نعیم بن عبداللہ تھے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ بنی زہرہ یا اسی طرح سے بنو مخزوم، جو پیچھے جو قبیلے گزرے ہیں، ان قبیلوں میں سے کسی کوئی ایک آدمی تھا جس سے ملاقات ہوئی. بہرحال ملاقات ہوئی ایک صحابی سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جیسے سامنا ہوا تو صحابی رسول نے دیکھ کر کے پوچھا حضرت عمر کو، باقاعدہ تلوار میان سے دیے ہوئے نکل گئے، ضرور کوئی خاص بات ہے. چنانچہ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ ان کے پیچھے تو پورا ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور اس خاندان سے مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا دین، جو پچھلا دین تھا، وہ بھی چھوڑ کر کے تم بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. اس نے بات ڈالتے ہوئے کہا ایک عجیب بات بتاتا ہوں میں تمہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی، وہ جو تم مجھے طعنہ دے رہے ہو، وہ بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں. تمہارا جو پچھلا دین ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، اور تمہاری بات کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق وہ بھی بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے قدم، ان قدموں کو انہوں نے پھیرتے ہوئے اپنی بہنوئی اور بہنوئی کے، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف انہوں نے رخ کیا. چنانچہ وہاں انہوں نے دیکھا دروازہ تو بند تھا، ڈور بند تھا، لیکن وہاں دیکھا کہ حضرت خباب بن ارت، یہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، تو ان کو دیکھا کہ سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، باقاعدہ کچھ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں سن لیا وہ آیتیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں خباب بن ارت کا آنا جانا رہتا تھا ان کی بہن کے گھر. چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جاتے تھے اور سناتے تھے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے، حضرت خباب بن ارت نے آہٹ سن لی اور گھر کے اندر چھپ گئے. معلوم ہو گیا گویا کہ کوئی آیا ہے. چنانچہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جن کا نام فاطمہ ہے، اب ان کو بھی آہٹ ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، جو پڑھ رہی تھی صحیفہ اس کو چھپا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب بن ارت کی آواز سن چکے تھے اور معلوم ہو گیا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، قراءت سن چکے تھے. چنانچہ دروازہ کھولتے ہی
اپنی بہن فاطمہ سے پوچھا کیا ہے یہ دھیمی آواز میں نے سنی ہے، ضرور تم لوگ کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ڈر کے مارے۔ اور یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی فطرت کے بارے میں بتایا، بالکل جلالی آدمی تھے، بہت زیادہ غصے والے تھے، گرچہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر جو نرمی آئی تھی وہ جگ ظاہر ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، بس اسی کی آواز آپ کو سنی ہوگی، آپ کو سنائی دی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو، مجھے معلوم ہو گیا۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ، سمجھانے کے انداز میں کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو کیا کرو گے؟ اتنا سننا تھا حضرت عمر کا کہ انہوں نے اپنی بہنوئی کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور باقاعدہ ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بری طرح سے کچل دیا، پیروں کے نیچے رکھ کے کچلنے لگے۔ ان کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہے وہ آئی اور لپک کر اپنے شوہر کو بچانے لگی، الگ کیا، ہٹایا۔ تو یہاں تک کہ حضرت عمر چونکہ غصے میں تھے، بہن کو بھی ایسا چاٹا مارا، تاریخ بتلاتی ہے کہ چہرے پر خون آ گیا، اتنا خون آیا کہ باقاعدہ خون بھی آیا چہرے پر، سر پہ بھی چوٹ لگی، یہاں تک کہ وہ بھی غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا غضب میں آ کر، غصے میں آ کر کے اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا دین برحق تو کیا کرو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی لائق نہیں، اور میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے غضب میں کہا، غصے میں آ کر کے۔ اور یقیناً اسلام قبول کرنے پر جو طاقت آتی ہے، جو مضبوطی آتی ہے، جو پختگی آتی ہے، وہ اسلام قبول کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ مقابل میں کوئی بھی آئے اس کو ہیج اور حقیر سمجھتا ہے انسان۔ یہ سن کر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے باقاعدہ سامنے کہا، جبکہ اتنی جرأت ہوتی نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرور سوچنے پر ان کے اس جملے نے مجبور کر دیا۔ چنانچہ اب حضرت عمر سمجھ گئے، اتنی پختگی کے ساتھ اور اتنے حوصلے کے ساتھ جو ان کی بہن نے جب اقرار کیا، اعتراف کیا، تو سمجھ گئے کہ مایوسی کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ یہ چیز تھی ان کے دل میں، پہلے بھی بتایا گیا کہ پہلے قرآن کی آیتیں وہ سن چکے تھے، پھر حضرت خباب بن ارت کی آیتیں سنے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے اپنی بہن کی زبانی انہوں نے کچھ حوصلہ افزا باتیں بھی سنی، عزم اور حوصلے سے پر باتیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اس جملے کو سن کر، ساتھ ہی ساتھ دیکھا کہ میری بہن کے سر پر چوٹ لگی ہے اور اسی طرح سے چہرہ بھی خون آلود ہے۔ چنانچہ شرم محسوس ہوئی، ندامت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد کہنے لگے اچھا بہن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ذرا مجھے دکھاؤ، مجھے پڑھنے دو۔ بہن نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو پہلے اور اس کے بعد پھر پڑھو۔ چنانچہ حضرت تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور صاحب کتاب نے بھی لکھا، رحیق المختوم کے شیخ سیف الرحمن مبارک پوری نے بھی، کہ اٹھ کر انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد کتاب لی اور پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگی یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر بھی گزری تھی، اللہ الرحمن الرحیم، بہت پاکیزہ نام ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت انہوں نے کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیتیں تلاوت کی شروع سے لے کر کے تقریباً 14-15 آیتیں انہوں نے تلاوت کی، قرأت کی۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، اور جہاں انہوں نے تلاوت کی ان میں سے یہ چیز تھی کہ کہہ دو، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، کہہ دو کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ چنانچہ کہا یہ تو بڑا محترم کلام ہے، بہت عمدہ کلام ہے، اچھا یہ بتاؤ اس کے داعی اول جس کی طرف میں جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، ابھی کہاں ہوں گے؟ چنانچہ خباب بن ارت جو ابھی حضرت فاطمہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے یہاں جو تھے، چھپے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فقرہ سن کر اور یہ سن کر کہ
ان کا دل مائل ہو رہا ہے اسلام کی طرف، وہ باہر سے اندر چھپے ہوئے تھے، باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی رات جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اور دعا کیا تھی ابھی بتایا، اس سے پہلے درس میں گزرا، کیا ہے کہ اس اسلام کو دو شخصوں میں سے ایک شخص عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے عزت بخش. تو کہا کہ یہ جو دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، قوت پہنچا، یہ وہی دعا ہے، اسی دعا کا نتیجہ ہے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ کوئی صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے. پتہ بتا دیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جو بات گزری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبوت کے بعد اس کو اسلام کا مرکز بنا لیا تھا، وہیں پہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور اسی طرح سے لوگوں کو احکامات کی تفصیل بتاتے تھے. چنانچہ پتہ بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار جو میان سے نکالے ہوئے تھے غسل کی حالت میں، انہوں نے پھر اٹھائی، اندر رکھی اور اس کے بعد اس گھر کی طرف چل پڑے. اور دستک بھی گھر پر پہنچنے کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر دوری سے کہا، جب آ رہے تھے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر کے دیکھا کہ عمر ہے. تو عمر تلوار لیے ہوئے بھی ہیں، اور یوں اس وقت اس زمانے میں اور اس دور میں ایسا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہتھیار لے کر چلتے تھے ضرور. چنانچہ انہوں نے جو صحابی رسول جھانک کر کے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تلوار لیے ہوئے. لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دی. تو سارے لوگ سمٹا کر کے ایک جگہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جب لوگوں کو دیکھا اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے 3 دن پہلے تقریباً، تو وہ بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ اس طرح سے جمع ہو جا رہے ہیں. لوگوں نے بتایا عمر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا، بس اتنی سی بات پر تم گھبرا رہے ہو؟ عمر تو کیا ہوا، دروازہ کھول، کوئی بات نہیں. اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر ادا کریں گے، اور اگر وہ برا ارادہ لے کر آیا ہو تو ہم اس کی تلوار ہی سے اس کی گردن کاٹ دیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے. بہرحال ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما دیں. آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اس درمیان، اور وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب دروازہ کھولا گیا اور باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، تشریف لائے. اس کے بعد ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کو پکڑ کر اور اسی طرح سے تلوار جس پہ رکھتے ہیں، پرتلا جس کو کہتے ہیں پٹا، یہ بیلٹ، اس کو پکڑ کر کے سختی سے پکڑا اور جھٹکتے ہوئے کہا، عمر کیا تم اس وقت باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت و رسوائی نازل نہ کر دے جیسا کہ ولید بن مغیرہ جس کا ذکر پہلے گزرا تھا، ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی تھی. یا اللہ، پھر وہاں پر دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت پہنچا، عزت عطا فرما. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تھے آپ کا کام تمام کرنے کے لیے، بہنوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا. یہ بات نہیں معلوم تھی. یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پہلے کی تھی، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلد کر کے یہ دعا فرمائی اللہ رب العالمین سے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے لیے جیسے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد، اس دعا کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہیں پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر گھر کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے سب نے زوردار تکبیر کہی اور باقاعدہ اتنی زوردار تکبیر کہی اور اتنے جوش و ولولے کے ساتھ کہ حرم تک جو قریب ہے کوہ صفا سے تقریباً آدھا کلومیٹر یا کچھ اور بھی کم، تو بہرحال اندر جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے مسجد حرام تک آواز سنائی دی. چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے، مورخین بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو طاقت تھی، جو پختگی تھی، اور جس طرف چلتے تھے یا جس طرف وہ مائل ہوتے تھے ادھر تقویت پہنچ جاتی تھی. کچھ لوگ ایسے پلیئر ہوتے ہیں نا کہ ٹیم میں جس طرف چلے وہ ٹیم بالکل مضبوط ہو جاتی. تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ اتنی جرأت کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کوئی بات کہے یا کوئی مقابلہ کرے. اس لیے
ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں بالکل کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی. دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و شرف حاصل ہوا اور اسی طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی. چنانچہ اس کے بعد بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دونوں طرف کے واقعات، مسلمانوں کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں اور اسی طرح سے مشرکین کے اندر اور کفار کے اندر جو رسوائی ہوئی تھی، جو ذلت ہوئی تھی اور جس طرح سے ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، جس طرح سے ان کا تھوڑا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا، ان چیزوں کو یہ روایتیں بیان کرتی ہیں. اور اسی طرح سے اس بات کی تفصیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت کس قدر تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو کس قدر تقویت پہنچی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ان باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم کریں گے. اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد باقاعدہ یہ 6 نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو اس طرح سے گویا کہ ایک وقتی طور پر مشرکین اور کفار مایوس ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کچھ مطالبہ کیا. ذلت و رسوائی اس قدر ابھی جس کا خاتمہ کرنے کے لیے کہ جس کے سامنے بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، ان کے سامنے باقاعدہ انہوں نے پرپوزل رکھا اور اسی طرح سے کچھ سفارشیں کی. انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ہم ان کی ساری چیزوں کی تفصیلات دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، توحید پر سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر سے عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سنانے کی طرح ہمیں اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.